بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جن میں سے ایک عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ قرآن حکیم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان بیٹوں کی اولاد میں سے 12 قبیلے جو بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے محبوب قوم تھی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے، لیکن بنی اسرائیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد، بھائیوں اور سب گھر والوں کو مصر بلوا لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آ کر آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں کئی سال تک عیش و آرام سے حکومت کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے کئی سال بعد مصر کے رہنے والے قبطیوں نے بغاوت کی اور فرعون کو بادشاہ بنا کر بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون نے مظلوموں پر ظلم ڈھانا اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت اور بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اس وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر آپ علیہ السلام کی والدہ فکر مند ہوئی کہ اس بچے کو فرعون قتل کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک صندوق میں بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دیں، اور انہیں تسلی دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس پہنچا دے گا۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا کی لہروں میں تیرتا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دریا کے کنارے صندوق کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جب صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیے دریا میں تیرتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا تو فرعون کے لوگوں نے اسے نکال لیا۔ فرعون اور ملکہ کے سامنے پیش کیا۔ جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو اندر ایک نہایت خوبصورت بچے کو دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت ملکہ آسیہ کے دل میں ڈال دی۔ ملکہ نے فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے ملکہ کی بات مان لی۔ یوں فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب حال دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ملکہ آسیہ کو بچے کے بارے میں بہت فکر تھی، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی درخواست قبول کر لی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو لے کر محل آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو اطمینان ہو گیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی گود میں دوبارہ پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام فرما دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو دیکھا کہ دو افراد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ مارا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ قبطی کی ہلاکت اسی وقت میں ہوئی تھی کہ جب سب لوگ آرام کر رہے تھے، اس لیے قوم کو پتہ نہیں چلا کہ قبطی کو کس نے ہلاک کیا ہے۔ اگلی صبح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو اسی بنی اسرائیل کو دوبارہ ایک اور قبطی سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی سے کہا کہ تم ہی گمراہ ہو اور اسے قبطی سے بچانے کے لیے بڑھے۔ آپ علیہ السلام کی بات سن کر اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ کیا آپ مجھے بھی ہلاک کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ایک قبطی کو ہلاک کر دیا تھا؟ اس طرح یہ بات شہر میں پھیل گئی کہ قبطی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جلد ہی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ فرعون اور اس کی قوم کے سردار آپ کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے دور دراز علاقہ مدین تشریف لے گئے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، کل آپ سے ملیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔